رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے سبب بننے کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ اس کی ہے ادا کرنی. وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا دیتا ہے کہ بھئی میرے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کسی مستحق کو دے دینا. یہ نمائندہ بن گیا. اب اس کا نمائندہ بن کر اس نے کسی مستحق آدمی کو پیسے دیے تو زکوٰۃ اور صدقے کا اصل ثواب تو اس کا ہے جس کا پیسہ ہے، کیونکہ وہ صدقہ کر رہا، صدقے کا ثواب تو اس کو ملے گا. لیکن آپ راستے میں واسطہ بن گئے، اور واسطہ بن گئے دو طرفہ کہ جس کے ذمے زکوٰۃ فرض تھی اس کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آپ سبب بن گئے، آپ کے ذریعے اس کا فریضہ ادا ہوا. اور دوسری طرف جس کو آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ کی ذریعے اس کی حاجت پوری ہوئی، اس کی ضرورت پوری ہوئی. تو ان دونوں کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. صدقے کا ثواب تو اس کو ہے جس نے پیسے دیے، وہ مالک تھا اس کا، لیکن واسطہ بننے کا اور سبب بننے کا ثواب انشاءاللہ اس صورت میں آپ کو بھی ملے گا. تو یہ جو مال حرام کو صدقہ کیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں اصل صدقہ ہوتا ہے اس شخص کا جو اصل اس کا مستحق تھا مال کا، اس کی طرف سے اصل صدقہ. یہ صدقے کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن آپ کیونکہ واسطہ بنے تو اس واسطے اطاعت باری تعالیٰ کا بھی ثواب انشاءاللہ اور اس حاجت کے پورا کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ملے گا. اس لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ صدقات کی رقم دے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے تو اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ثواب حاصل کرنے کا مفت کا راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کیا پتہ کس کی حاجت پوری کرا دے اور اس میں ہمارا بھی ثواب کا حصہ لگ جائے. تو اس کو بلا وجہ انکار نہیں کرنا چاہیے. تو بات کہاں نکل گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدیہ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو ہدیہ دینے کا ثواب، دل خوش کرنے کا ثواب، اور اس کے ذریعے اگر اس کی کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے تو جب تک اس کی حاجت پوری ہوتی رہے گی اس وقت تک انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. اور اگر وہ کوئی ایسی چیز آپ نے دے دی جس سے کہ وہ کوئی مثلاً ایسا کام کر رہا ہے کہ جو آخرت کا کام ہے، دین کا کام ہے، تو اس دین کے کام میں بھی آپ کا حصہ لگ گیا. آپ نے کسی کو جو دین کے کام میں مشغول ہے اس کو آپ نے قلم دے دیا فرض کرو ہدیے کے طور پر، اور وہ اس قلم سے دین کی باتیں لکھتا ہے، تو جب تک وہ باتیں لکھتا رہے گا اور اپنے قلم سے دین کا کام کرتا رہے گا اس وقت تک آپ کو بھی اس کا حصہ ملتا رہے گا ثواب. تو یہ حصہ لگنے کی بات ہے. اللہ اکبر. ہمارے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی. ہمارے حضرت والا ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جب یہ کتاب تعلیف فرما رہے تھے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی کئی تعلیفات، معاشرے کی معلومات، بصائر کی معلومات، بہت، تو کرتے یہ تھے کہ اپنے جو خدام تھے ان میں سے کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیا، کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیا، بھائی تم اس کو نقل کر دو، ذرا تم اس کی نظر ثانی کر لو، اس کو فلاں جگہ سے نقل کر دو، اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا لو. مختلف لوگوں سے مختلف کام لیتے رہتے اس تعلیف کے سلسلے میں. تو خیر الحمدللہ ہم سے بھی حضرت نے بعض خدمت
لی اس سلسلے کی. ایک دن فرمانے لگے کہ یہ جو میں تم سے یہ کام کراتا ہوں کہ یہ کبھی کچھ نقل کروا لیا, کبھی کچھ فوٹو اسٹیٹ کروا لیا, کبھی کہا کہ ذرا اس کا حوالہ تلاش کر لو وغیرہ وغیرہ, تو یہ میں کام خود نہیں کر سکتا, نقل بھی خود کر سکتا ہوں الحمدللہ, فوٹو اسٹیٹ بھی خود کرا سکتا ہوں, حوالے والے کی بات ہے تو وہ بھی تلاش کر سکتا ہوں, لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خدمت مقبول ہوگی. تو چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا حصہ اس میں لگ جائے, تمہارا بھی اس میں حصہ لگ جائے اس خدمت کے اندر, کہ ذرا تھوڑا سا کام کر لو گے تو اس خدمت کے اندر تمہارا بھی حصہ لگ جائے گا. جب تک یہ خدمت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی, اس کا فیض پھیلے گا, اس وقت تک تمہارے لیے بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا. پھر فرمایا کہ جہاں کوئی کام نیک ہوتا دیکھو تو کوشش کرو کہ اس نیک کام میں کسی نہ کسی طرح اپنا بھی حصہ لگ جائے. اور فرمایا کہتے ہیں کہ یہ مفت کا ثواب ہے, محنت تو کسی اور نے کی لمبی چوڑی, اور محنت کرنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا اس میں سہارا لگا دیا, انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہو گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے پتہ نہیں کیا نواز دیں گے, کیا اجر عطا فرما دیں گے. لہذا کسی بھی نیک کام میں حصہ لگانے کو اپنے لیے غنیمت کبریٰ سمجھو کہ اس میں ذرا سا حصہ میرا بھی لگ جائے. اور یہ میں نے حضرت کا ذوق دیکھا کہ جہاں کہیں کوئی کام ہو رہا ہوتا تو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کی فکر فرماتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا حصہ عطا فرما. تو ہدیہ دینے میں یہ فائدہ بھی ہے, اتنے فوائد. اور چوتھا فائدہ خود حدیث نے بیان فرما دیا کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. جتنا ہدیہ دو گے آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے, اخلاص سے, اتنی ہی آپس میں محبت پیدا ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہدیہ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ہو, اور اللہ کے بندے اپنے کسی اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے ہو. اس میں نام و نمود نہ ہو, اس میں رسموں کی پابندی نہ ہو. یہ اتنی برکت کی چیز, اتنے فائدے کی چیز, اتنے اجر و ثواب کی چیز جس کے آپ نے یہ فوائد دیکھے, اس کو ہم نے تباہ کر دیا, بیکار بنا دیا, بلکہ الٹا وبال کا ذریعہ بنا لیا, رسموں کی پابندی کر کے اور نام و نمود کا شوائب اس میں پیدا کر, نام و نمود کے شوائب پیدا کر کے اس کو اپنے لیے ایک وبال بنا. اس واسطے کہ جب دکھاوے کے لیے ہدیہ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ بڑا شاندار ہدیہ دیا, تو سارے اس کی برکتیں ختم ہو گئی, سارا اس کا اجر و ثواب جاتا رہا, اور وہ چیز بن گئی گناہ. اس لیے دیا تاکہ جب میرا موقع آئے گا تو یہ اس سے بڑھ کر مجھے دے, جس کو نیوتا کہتے ہیں. جب میرا موقع آئے گا تو اس سے بڑھ کر دے. اس کو قرآن کریم نے ربا قرار دیا ہے.